بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میرا نام ملک شاہ زیب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسان کا ڈھانچہ ہے اور یہ بندر کا ڈھانچہ ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک انسان کو بندر بنا دے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ جی سر، میں نے آپ کو ڈاکومنٹ دیے تھے اسکین کرنے کے لیے، کیا ہوا ان کا؟ وہ سر یاد میں نہیں۔ اوہو، وہ تو مجھے چاہیے تھے، اب کیا بنے گا؟ سر، سول فریکس نے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی ہے جس سے آپ کے ڈاکومنٹس 1 منٹ کے اندر اندر سکین ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے جس بھی ڈاکومنٹ کو آپ نے اسکین کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں، ایڈٹ کریں اور 1 منٹ میں اسکین کر لیں۔ اس اپلیکیشن کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ ابھی ڈاکومنٹ اسکینر ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکومنٹ اسکین کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ ہم اس میپ کو فالو کر رہے ہیں اور پارٹ 2 والی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوشع علیہ السلام تک سٹڈی کر لیا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد فلسطین کا بادشاہ جس کا نام جالوت تھا بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، تو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا، قرآن پاک میں ان نبی کا نام نہیں ہے، بائبل میں ان کا نام شموئیل ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں، ہم جالوت کے ساتھ جنگ لڑیں گے، وہ ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام طالوت تھا، اس کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کی سپہ سالاری میں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ ہوئی۔ روایات میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جوان تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں سے فلسطینیوں کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ انعام کے طور پر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نوازی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، اس کی نسل میں سے ہیں۔ یہ جو ملک تھا فلسطین، یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، یہ یہودیوں کا تھا۔ اس پر جالوت ظالم بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے فلسطین بنی اسرائیل کو واپس دلوایا تھا اور اس ملک پر 40 سال تک حکومت کی تھی۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہودی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت دی اور صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت سکھائی۔ سورہ سبا میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بڑا فضل کیا اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو، اور پرندوں کو حکم دیا کہ اے پرندوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام سپاہیوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زریں بنایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم لوگ ان لوگوں کو جانتے ہو جو ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ مفسرین کے مطابق یہ جو انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ سمندر ہے، اور سمندر کے کنارے یہ ایلات، یہ یہاں پر ایلا نامی بستی تھی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن صرف عبادت کا دن رکھا تھا، لیکن سمندر کے کنارے مچھلیوں کے شوقین لوگ گھڑے بنا دیتے تھے۔ ہفتے والے دن مچھلی اس گھڑے میں گر جاتی تھی اور اتوار کو اس گھڑے میں سے مچھلی نکال کر پکا کر کھا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے تو مچھلی اتوار کو پکڑی ہے۔ اس وقت کے نیک لوگوں نے ان کو منع کیا کہ یہ جو مچھلی ہفتے کے دن اس گھڑے میں گرے گی وہ ہفتے کے دن کا ہی شکار ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور اس طرح ایلات اس بستی میں
दो ग्रुप्स बन गए। नेक लोग अलग हो गए और हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने वाले लोग अलग हो गए और दरमियान में एक दीवार खींच ली गई। काफ़ी अरसा ऐसा ही ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। एक दिन दीवार की दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो नेक लोगों ने जाकर दीवार की उस तरफ देखा। जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे वो सब जलीलो ख्वार बंदर बन गए। वो अपने रिश्तेदारों को तो पहचानते थे और अपनों के पास आकर रोते थे, लेकिन आजकल ये जो बंदर हैं ये उन्हीं की नस्ल में से नहीं है। अल्लाह ताला के इन लोगों को बंदर बनाने से पहले भी दुनिया पर बंदर मौजूद थे और रवायात में ये आता है कि ये लोग कुछ दिन ज़िंदा रहने के बाद मर गए थे। आपने देखा है कि पहले लोगों पर उनके गुनाहों की वजह से ही उन पर अजाब आ जाता था, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा बंद होने तक मोहलत दे रखी है। अभी कुछ साल पहले बैतुल मक़दस के करीब ज़मीन खोदते हुए ये वाला एक महल मिला है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला है कि वल्लाहु आलम ये महल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, जिनकी बादशाही का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम ज़यून पहाड़ पर है। यहूदी कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है और ईसाई कहते हैं कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार खाना खाया था, इसलिए इसको लास्ट सपर रूम कहते हैं। इसके ऊपर 1967 से पहले मस्जिद हुआ करती थी, अब यहूदियों का यहाँ पर कब्ज़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी तक यहाँ पर कुतबा बना हुआ है और बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। इसके ऊपर ये मस्जिद का मीनार भी अभी तक बना हुआ है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये वाला हिस्सा औरतों के लिए है और ये वाला हिस्सा मर्दों के लिए है। यहूदी यहाँ पर आकर अब भी तौरात की तिलावत करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। इसके बाद कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किए। नेक्स्ट वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।